اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المؤمنین علیہ السلام نجف اشرف سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ کا یہ شارٹ کورس، اس کے سلسلے میں نکاح کے فقہی احکام کا یہ 7واں درس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہے۔ آج کے درس میں ہم جس موضوع کو ڈسکس کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ جو لڑکی بالغ ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ سمجھدار ہے، کیا اس کو یہ شریعت اختیار دیتی ہے کہ وہ والد اور دادا کی اجازت کے بغیر شادی کر لے، یا اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے؟ گزشتہ درس میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ جو بالغ ہو لیکن سمجھدار نہ ہو، سفیہ ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وہ لڑکا بھی ہے جو سمجھدار نہیں ہے شادی کے معاملات میں، تو اس کے لیے بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ والد کی یا دادا کی اجازت سے شادی کرے، اور والد یا دادا کی اجازت کے بغیر کی جانے والی شادی درست شمار نہیں ہوگی۔ یہاں پہ اب ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو رکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکی جو بالغ ہے، بالغ ہونے کے بعد سمجھدار بھی بن چکی ہے، اس کے اوپر ولایت کس کو حاصل ہے کہ جس کی اجازت لینا اس کے لیے ضروری ہے؟ تو اگر تو صورتحال یوں ہو کہ اس لڑکی کا والد اور دادا دونوں زندہ نہیں ہیں، دونوں فوت ہو چکے ہیں، والد بھی فوت ہو چکا ہے اور دادا بھی فوت ہو چکا ہے، تو پھر تو یہ لڑکی اپنی شادی کرنے کے لیے مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو پھر شادی کرنے کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اپنے والد کی اجازت کی ضرورت ہوتی تھی جب وہ زندہ تھا، دادے کی اجازت کی ضرورت ہوتی تھی جب وہ زندہ تھا، ابھی والد اور دادا دونوں نہیں ہیں، تو یہ لڑکی جو ہے وہ خود شادی کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اپنے بھائی سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے، اپنی والدہ سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے، اور اپنے چچا اور ماموں اور کسی اور رشتہ دار سے شادی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے، واجب نہیں ہے فقہی طور پہ، بہتر یہ ہے، سید سیستانی بھی اس کا مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کم از کم اپنے بڑے بھائی سے جو ہے وہ اجازت لے، اور اس کی اجازت سے جو ہے وہ اپنی شادی کے اوپر اقدام کرے۔ اچھا، وہ خاتون، وہ لڑکی کہ جس کے والد اور دادا زندہ ہوں، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ والد اور دادا کی اجازت کے بغیر شادی کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہاں پہ والد اور دادا کو اس لڑکی کے اوپر ولایت حاصل ہے، اور اس لڑکی کے پاس یہ آپشن ہے کہ یا تو یہ چاہے تو والد کی اجازت لے لے اپنی، یا اگر یہ چاہے تو دادا کی اجازت لے لے۔ والد یا دادا میں سے کوئی بھی اس کو اجازت دیتا ہے تو اس کے لیے وہ شادی کرنا درست ہے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر والد اس کو منع کر رہا ہے، وہ اجازت نہیں دے رہا شادی کی، لیکن اس نے اپنے دادا سے اجازت لے لی، تو اس کی شادی ٹھیک ہو جائے گی، اس کا نکاح ہو جائے گا۔ صورتحال الٹ کر لیں کہ دادے کو اس نکاح اور رشتے کے اوپر اعتراض ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی اجازت دے دی ہے، تو بھی شادی درست ہو جائے گی۔ یعنی والد یا دادا میں سے کوئی ایک اس کی کیا ہے، اجازت ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کے لیے والد یا دادا میں سے کسی ایک کی اجازت ضروری ہے، تو اس سے مراد ہماری کون سی لڑکی ہوتی ہے؟ وہ لڑکی ہوتی ہے کہ جو بالغہ ہو، رشیدہ ہو، سمجھدار ہو، اور ساتھ ایک اور شرط لگتی ہے کہ باکرہ ہو۔ اگر یہ لڑکی باکرہ نہیں ہے، باکرہ کے مقابلے میں ایک فقہی اصطلاح ہے سیبہ، اگر یہ خاتون باکرہ نہیں ہے، سیبہ ہے، تو پھر اس کے لیے والد یا دادا کی اجازت لینا شرط نہیں ہے۔ یعنی یہ جملہ آپ دوبارہ توجہ کیجئے گا کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کے لیے اپنے ولی کی، سرپرست کی، یعنی باپ یا دادا کی اجازت ضروری ہے، تو اس لڑکی سے مراد بالغہ، رشیدہ، سمجھدار، اور اس کے بعد باکرہ کیا ہے مراد ہوتی ہے، غیر باکرہ لڑکی مراد نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ باکرہ لڑکی کسے کہتے ہیں؟ اس مورد میں جس کو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نکاح کے مسئلے میں، کہ جب والد یا دادا کی اجازت ضروری ہوتی ہے، یہاں پہ باکرہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ یہاں پہ باکرہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس کا پردہ بکارت جو ہے وہ پاکی ہو، بلکہ ممکن ہے کہ ایک خاتون کا پردہ بکارت باقی ہو، اس کے باوجود وہ باکرہ نہ کہلائے، سیبہ کہلائے۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ آپ باکرہ کی تعریف کیا ہے یہاں پہ سمجھ لیں
باقرہ کسے کہتے ہیں؟ سید سیستانی دامت ظل العالی یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ باقرہ سے مراد وہ خاتون ہے کہ جس نے صحیح نکاح کیا ہو. یعنی صحیح نکاح کیا مطلب؟ کہ والد کی اجازت سے، اپنے دادا کی اجازت سے اور ساری شرائط پوری ہوں. صحیح نکاح کیا ہو اور نکاح کے بعد اس کے شوہر نے جماع کیا ہو، چاہے جو ہے وہ قبول میں جماع کرے یا دبر میں جماع کرے، جماع کیا ہو. اور جماع کرنے سے چاہے اس کا جو پردہ بکارت ہے وہ ختم ہو گیا ہو، زائل ہو جائے، یا پردہ بکارت اس کا باقی ہو، تو اگر ایسی خاتون ہے تو یہ باقرہ نہیں کہلائے گی، یہ سیبہ کہلائے گی. یعنی باقرہ کی تعریف کیا ہوئی کہ جس نے صحیح نکاح کیا ہو اور نکاح کے بعد جو اس کا شوہر ہے اس کے ساتھ جماع کرے، تو یہ پھر باقرہ نہیں رہتی. اور باقرہ پھر کون سی خاتون ہوگی کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ خاتون باقرہ ہے؟ اسے یہ کہیں گے کہ جس کے ساتھ شوہر نے جماع نہ کیا ہو. یعنی کسی خاتون کی شادی ہوتی ہے اور شوہر نے اس کے ساتھ جماع نہیں کیا، پھر اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو یہ خاتون جو ہے وہ باقرہ کہلائے گی. اسی طریقے سے اگر اس کی شادی ہی نہیں ہوتی اور ویسے اس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے یا کسی اور حلال طریقے سے زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے پردہ بکارت، تو پھر بھی یہ خاتون باقرہ کہلائے گی. اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خاتون کیا اب سیبہ ہو چکی ہے، باقرہ نہیں رہی. تو لہذا باقرہ کے ختم ہونے کے معیار یہی ہے کہ خاتون صحیح نکاح کرے اور نکاح کے بعد شوہر اس کا جماع کرے تو باقرہ کا عنوان کیا ہے؟ ختم ہوگا. تو اب صورتحال ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ اگر ایک خاتون باقرہ ہے کیا مطلب؟ یعنی اس کے شوہر نے شادی کے بعد اس سے جماع نہیں کیا یا اس کی شادی نہیں ہوئی، چاہے اس کا پردہ بکارت موجود ہے یا موجود نہیں ہے، یا پردہ بکارت ختم ہو گیا، یہ جو باقرہ خاتون ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والد یا دادا میں سے کسی ایک کی اجازت لے تو پھر کیا شادی کرے. اگر والد یا دادا کی اجازت کے بغیر یہ شادی کرے گی تو یہ نکاح فضولی کہلائے گا، عقد فضولی کہلائے گا. اور عقد فضولی کی تعریف ہم آپ کو پہلے بیان کر چکے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ کہ جس کی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے کہ ایک لڑکی ہوتی ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ بالغہ ہے، اس کے بعد رشیدہ یعنی سمجھدار ہے، شادی کے معاملات کو یہ سمجھ سکتی ہے، کوئی شادی کے معاملے میں سے دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک اور تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ اپنے معاملات میں مستقل حیثیت رکھنے والی، جسے فقہی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مستقلہ کہتے ہیں. یعنی ہمارے سامنے جو ہے وہ 3 اصطلاحات آ گئی ہیں، ایک بالغہ، دوسرے نمبر پہ رشیدہ، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ مستقلہ. بالغہ کی تعبیر واضح ہے کہ 9 سال کی لڑکی بالغ ہوتی ہے، 9 قمری سال. اور دوسرے مرحلے پہ جو اصطلاح یہ رشیدہ کی اصطلاح صفیہ کے مقابلے میں ہے. رشیدہ یعنی جو سمجھدار ہو، جسے اپنے معاملات کی، اپنے پیسے کی حفاظت کی، اپنے مال کی حفاظت کی سمجھ بوجھ ہو، اور یہ بھی سمجھ بوجھ ہو کہ کس سے رشتہ کرنا ہے اور کس سے رشتہ نہیں کرنا، یہ اس حوالے سے اس کے پاس شعور ہو، سمجھداری ہو. یہ دوسرے مرحلے پہ آ گیا. تیسرے مرحلے پہ 2 تقسیمیں ہوتی ہیں رشیدہ کی. کیا یہ رشیدہ اپنے زندگی کے معاملات میں مستقل حیثیت رکھتی ہے، یا اب بھی یہ زندگی کے معاملات کو جو ہے وہ والدین کی اجازت سے طے کرتی ہے اور انہی سے پوچھ کے اپنے معاملات کو طے کرتی ہے؟ سید سیستانی دامت ظل العالی نے مستقلہ جو خاتون ہوتی ہے اس کی تعریف یوں فرمائی ہے کہ وہ خاتون کے جو اپنی زندگی کے معاملات میں، چاہے اس کے مالی معاملات ہوں کہ کوئی چیز اس نے بیچنی ہو، کسی کو گفٹ کرنی ہو، کوئی چیز خریدنی ہو، یا مالی معاملات کے علاوہ اس کے کوئی دیگر معاملات ہوں، کسی جگہ آنا جانا ہو، کسی سے بات کرنی ہو، ان سارے معاملات میں اگر ایک لڑکی مستقل ہے، مستقل کیا مطلب کہ جس معاشرے میں یہ رہ رہی ہے اس میں اس کے لیے اپنی والدہ سے یا اپنے والد سے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اپنے معاملات کو خود طے کرتی ہے کہ کہاں پہ مجھے جانا ہے، کہاں پہ نہیں جانا، کیا چیز خریدنی ہے، کیا چیز نہیں خریدنی، کس کو گفٹ دینا ہے، کس کو گفٹ نہیں دینا، اپنی حیثیت خود ہے اس کی اپنی. اگر یہ چاہے تو گھر دیر سے واپس ہے، اگر یہ چاہے تو کسی کے ہاں ٹھہر جائے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس خاتون کا شعور اتنا بڑھ چکا ہے کہ اسے جو ہے وہ مستقل حیثیت دے دی گئی ہے. جیسا کہ اس کی مثال بھی ہمارے ہاں ملتی ہے کہ جو سید سیستانی کے ویب سائٹ ہے وہاں پہ سوالات کے اندر اس مثال کو بھی ڈسکس کیا گیا کہ یورپ وغیرہ میں، امریکہ وغیرہ میں جب ایک لڑکی کی عمر 18 سال ہو جاتی ہے تو والد اس کو فری ہینڈ دے دیتا ہے کہ اب تم اپنے معاملات کو خود ڈیل کرو، اپنے جو پیسے کے تمہارے معاملات ہیں وہ بھی تم خود ڈیل کرو،
کہ کہاں سے تم نے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اور اپنے جو زندگی کے دیگر مسائل ہیں اس کو خود تم ڈیل کرو۔ تو ان کے معاشرے میں جو 18 سال کی لڑکی ہے وہ مستقل ہو جاتی ہے اپنے معاملات میں۔ تو جو لڑکی اپنے معاملات میں مستقل ہے، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ والد یا دادا کی اجازت لے شادی کرنے کے لیے، یا اس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ سید سستانی دامت العالی اس مسئلہ میں احتیاط واجب کے قائل ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ جو خاتون بالغہ رشیدہ ہونے کے بعد مستقلہ بھی بن جائے، اپنے امور کے اندر وہ آزاد ہو، خود مختار ہو، اسے والد کی پرمیشن کی ضرورت نہ پڑتی ہو، پھر بھی اس کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ جب شادی کرنے لگے گی، جب کسی سے نکاح کرنے لگے گی تو والد یا دادا کی اجازت لے گی۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہمارے سامنے دو صورتیں آ جاتی ہیں کہ ایک خاتون وہ ہے کہ جو غیر مستقلہ ہے، جو اپنے معاملات میں کیا ہے خود مختار نہیں ہے، جیسے ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں ہے کہ خاتون جو ہے وہ 20-25 سال کی بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنے معاملات میں کسی جگہ اس سے جانا ہے تو وہ بتا کے جائے گی والد کو، کسی کے ہاں ٹھہرنا ہے، اپنی کوئی چیز خریدنی ہے بہت بڑی چیز، اور اس طریقے سے زندگی کے جو اپنے اقتصادی اس کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، اس میں یہ والد کو اور گھر کے بڑوں کو بتا کے جو ہے وہ اقدامات کرتی ہے، اپنا فری ہینڈ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ تو ایسی خاتون کے لیے تو سید سستانی کا فتویٰ ہے کہ بطور فتویٰ کہ اس کے لیے واجب ہے کہ یہ اپنے والد یا دادا کی اجازت لے، اور اگر یہ اپنے والد یا دادا کی اجازت نہیں لے گی تو اس کا نکاح باطل شمار ہوگا، اس کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، نکاح فضولی ہوگا کہ جس کا ہم حکم ابھی کچھ دیر بعد کیا بیان کریں گے۔ اور اگر یہ خاتون کیا ہے اپنے معاملات میں مستقلہ بن چکی تھی، اپنے امور کو خود دیکھ بھال کرتی تھی اور اسے فری ہینڈ ملا ہوا تھا، جس طرح کہ یورپ کے معاشروں میں ہے کہ 18 سال سے جو لڑکی زیادہ ہو جاتی ہے عام طور پہ اس کو اپنے معاملات میں آزاد کر دیا جاتا ہے، تو اس لڑکی کے پاس کیا یہ آپشن رہتا ہے کہ یہ والد یا دادا کی اجازت کے بغیر شادی کرے؟ تو یہاں پر بھی سید سستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے، فتویٰ نہیں دیا، احتیاط واجب لگائی ہے کہ اس کے لیے احتیاط واجب کے طور پہ ضروری ہے کہ والد یا دادا میں سے کسی ایک کی اجازت لے تو کیا ہے اس کا نکاح صحیح ہوگا۔ اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ ہم بعد میں کرتے ہیں کہ اگر وہ اجازت نہیں لیتی تو پھر شریعت کا کیا حکم یہاں پہ آئے گا۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والد یا دادا جو ہے وہ بچی کے معاملات میں خود انٹرفیئر نہیں کرتے، خود مداخلت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ جو لڑکی کی والدہ ہے اس کے اوپر معاملات چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ لڑکی جب بھی کہیں جا رہی ہے، کوئی چیز اس نے خریدنی ہے تو وہ والدہ کو بتا کے جاتی ہے، والدہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے اور وہ اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے، اور کسی جگہ پہ جانے سے روکنا ہے، کسی چیز کے خریدنے سے روکنا ہے تو وہ سارا کام والدہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ والد کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ چونکہ والدہ اس کو دیکھ رہی ہے تو اس وجہ سے والدہ اس کے معاملات میں جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کرتا، اور نہ ہی لڑکی والد سے کبھی پوچھتی ہے۔ تو کیا یہ لڑکی بھی کہلائے گی کہ یہ اپنے معاملات میں مستقل ہو چکی ہے؟ تو سید سستانی دامت العالی کا یہ فتویٰ ہے کہ نہیں، یہ لڑکی بھی غیر مستقلہ کہلائے گی، اس کو آپ اپنے معاملات میں مستقل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ والدہ جو ہے وہ اس کے والد کی طرف سے ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ نمائندہ ہے اور وکیل ہے، کہ چونکہ والد اس کی والدہ کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے کہ چلو تم دیکھ بھال کر رہی ہو تو اس وجہ سے کیا میں نہیں کر رہا، تو یہ لڑکی بھی کیا کہلائے گی؟ اپنے امور میں غیر مستقل کہلائے گی۔ اور یہاں پہ پھر بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں کہ خواتین نے سوال کیے کہ بھئی ہم ٹھیک ہے اپنے امور میں مستقل ہیں یا غیر مستقل ہیں، اور چونکہ آپ کہتے ہیں کہ والد کی اجازت کی ضرورت ہے، دادے کی اجازت کی ضرورت ہے، تب نکاح درست ہوگا، چاہے نکاح جو ہے وہ دائمی ہو یا غیر دائمی ہو، چاہے نکاح متع ہو۔ تو اگر ہم والد سے اجازت لیتے ہیں یا دادا سے اجازت لیتے ہیں تو اجازت ہمیں نہیں مل رہی، اور ادھر سے حرام میں کیا ہے پڑھنے کا خوف ہے، تو کیا ہمارے لیے نکاح کرنا درست ہوگا؟ تو سید سستانی نے جواب دیا کہ نہیں، نکاح کرنا درست نہیں ہوگا، چاہے حرام میں پڑھنے کا خوف ہے، لیکن شریعت کا کیا مسئلہ ہے کہ اگر صحیح نکاح کرنا ہے تو والد یا دادا کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ کچھ صورتیں اس کی استثنائی ہیں کہ جو انشاءاللہ اگلے درسوں میں کیا ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ بات بھی واضح کی سید سستانی نے کہ چاہے ایک خاتون نے نکاح متع کرنا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، جسمانی تعلقات قائم کرنا نہیں ہے، فقط کیا گفتگو کریں گے، کیونکہ وہ کلاس میں ہیں، آپس میں ان کی گفتگو چلتی ہے، تو تاکہ وہ صحیح طریقے سے گفتگو کر سکیں آپس میں اور شرعی کوئی مشکل اس میں پیش نہ آئے، تو کیا یہاں پر بھی ضروری ہے کہ وہ والد یا دادا کی اجازت لے؟ تو یہاں پر بھی سید سستانی نے لکھا کہ بالکل یہاں پر بھی ضروری ہے
نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کہ وہ والد یا دادا کی اجازت لے۔ اگر والد یا دادا کی اجازت کے بغیر وہ اپنا یہ والا نکاح متع کریں گے تو یہ والا نکاح متع بھی کیا ہوگا؟ باطل شمار ہوگا، صحیح شمار نہیں ہوگا اور عقد فضولی کہلائے گا۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ بہت ساری جو لڑکیاں ہیں وہ کورٹ میرج کر لیتی ہیں، والد اور دادا کی اجازت کے بغیر شادی کر لی اور والد کو راضی نہیں کیا، دادا سے اجازت نہیں لی، والد سے اجازت نہیں لی، تو ان کی شادیوں کا کیا حکم ہے؟ ان کے نکاح کو اسلام کس حیثیت سے دیکھتا ہے؟ تو ان کے نکاح جو ہے وہ نکاح فضولی ہوتا ہے۔ نکاح فضولی کیا مطلب؟ کہ جب تک دادا یا والد کی طرف سے بعد میں اجازت نہیں لی جائے گی تو ان کا نکاح باطل شمار ہوگا، نکاح ان کا درست شمار نہیں ہوگا۔ جب نکاح باطل ہے تو یہاں پہ جو لڑکے اور لڑکی کے تعلقات آپس میں بنیں گے وہ سارے کے سارے بھی تعلقات جو ہے وہ شرعی تعلقات نہیں کہلائیں گے، وہ زنا کہلائیں گے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ پاک زندگی نہیں کہلائے گی، نکاح والی زندگی نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ زنا والی زندگی کہلائے گی۔ لیکن اگر صورتحال یوں بنتی ہے کہ بعد میں جو ہے وہ والد یا دادا اجازت دے دیتا ہے، والد کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی لڑکی نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، وہ کہتا ہے کہ چلیں میں اس کی اجازت دیتا ہوں، نکاح ٹھیک ہے، میں اس کی پرمیشن دے دیتا ہوں، تو یہاں پہ اس کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقد فضولی کا قانون ہے کہ نکاح فضولی جب ہو جاتا ہے تو بعد میں اگر اجازت ہو جائے تو وہ نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال بھی سامنے آتا ہے کہ اگر فرض کریں وہ پہلے سے جماع کر چکے تھے اور جماع کرنے کی وجہ سے حمل بھی ٹھہر گیا اور جو والد نے اجازت دی وہ بعد میں کیا انہوں نے والد سے اجازت لی یا دادا کی اجازت بعد میں ملی، تو کیا یہ بچہ حلال زادہ شمار ہوگا یا یہ بچہ جو ہے وہ زنا زادہ شمار ہوگا؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت اللہ علیہ اور باقی فقہا کا بھی اکثر کا یہی موقف ہے کہ یہ جو اجازت ہے یہ اجازت کاشفہ ہے۔ اجازت کاشفہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نکاح پہلے دن سے ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جس دن سے اجازت ملی ہے اسی دن سے نکاح ٹھیک ہوگا، پہلے جو ہے وہ زنا رہے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر فرض کریں ان کا جو بچہ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور بعد میں والد یا دادا کی اجازت ملتی ہے تو یہاں پہ وہ بچہ حلال زادہ شمار ہوگا، وجہ کیونکہ اجازت کی وجہ سے نکاح پہلے دن سے ٹھیک ہوگا، لہذا اس بچے کو حرام زادہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ والد یا دادا کی اجازت نہیں تھی اور اس وقت انہوں نے جماع کیا اور وہاں سے یہ بچہ جنم لیا، پیدا ہوا، تو یہ بچہ کیا زنا زادہ ہو گیا، نہیں، ہم کہیں گے جب والد نے یا دادا نے اجازت دے دی تو یہ نکاح پہلے دن سے ٹھیک ہو گیا، پہلے دن سے نکاح ٹھیک ہونے کی وجہ سے یہ بچہ بھی کیا حلال زادہ ہو جائے گا۔ ہاں، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا، لڑکی نے بہت بڑا گناہ کیا کہ والد کی اجازت کے بغیر یہ اقدام کیا، تو لہٰذا اپنے گناہ کے اوپر یہ توبہ کرے گی، معصیت اس کی رہے گی، لیکن اس کا جو بچہ ہے وہ کیا ہوگا؟ حلال شمار ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب والد سے اجازت لی جاتی ہے تو بعض اوقات والد اس نکاح کو رد کر دیتا ہے، فسخ کر دیتا ہے، یعنی لڑکی نے والد کی اجازت کے بغیر شادی کا اقدام کیا اور بعد میں جب والد سے اجازت لی تو والد نے کہا میں اس نکاح کو نہیں مانتا، میں اس نکاح کو فسخ کرتا ہوں، رد کرتا ہوں۔ اگر والد ایک دفعہ نکاح کو فسخ کر دے، رد کر دے اور بعد میں اس کو قائل کیا، راضی کیا کہ اب تم راضی ہو جاؤ، اور وہ بعد میں کیا دیتا ہے؟ اجازت دیتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ پہلے اس نے رد کیا، پہلے اس نے نکاح کو فسخ کر دیا، بعد میں وہ کیا دے رہا ہے؟ اجازت دے رہا ہے۔ تو کیا ایسی اجازت کہ جس سے پہلے رد ہو، جس سے پہلے وہ ریجیکٹ کر چکا ہو، بعد میں اجازت آ رہی ہے، کیا اس اجازت کی وجہ سے یہ نکاح ٹھیک ہو جائے گا یا ٹھیک نہیں ہوگا؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہاں پہ اشکال ہے اور احتیاط واجب کے طور پہ یہاں پہ جو احتیاط کا تقاضا ہے اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ احتیاط کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ اگر وہ آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کریں احتیاطاً، اور اگر وہ آپس میں جدا ہونا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ احتیاط واجب کے طور پہ دوبارہ کیا ہے؟ طلاق دیں۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں مومنین کو کیا ہے؟ احتیاط کی طرف جانا ہوگا۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ جو لڑکی بالغہ ہے، رشیدہ ہے اور اپنے امور میں کیا ہے؟ مستقل نہیں ہے، غیر مستقلہ ہے، کیا والد یا اس کے دادا کو یہ شریعت کی طرف سے اختیار ملتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کر دیں، یا اس کو یہ اختیار نہیں ملتا؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پہ والد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جب احتیاط واجب آ گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر ایک والد نے یا دادا نے اپنی بالغہ، رشیدہ اور غیر مستقلہ
لڑکی کی اس کی مرضی کے بغیر نکاح کروایا ہے، تو اگر وہ لڑکی بعد میں راضی ہو جاتی ہے رہنے کے لیے تو بھی احتیاط واجب یہ ہوگی کہ دوبارہ نکاح کیا جائے، اور اگر وہ لڑکی اپنے نکاح کے اوپر راضی نہیں ہو جاتی اور وہ دونوں آپس میں جدا ہونا چاہتے ہیں تو بھی احتیاط واجب یہ ہوگی کہ لڑکی کی طرف سے کیا ہے طلاق کا صیغہ کیا ہے جاری کروایا جائے۔ اچھا، یہاں پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے احتیاط واجب کے جو ہے وہ موارد آگے ہے اور بہت سارے اشکال کے موارد آگے، تو یہ قانون بھی کیا ہے ہم آپ کو کے لیے واضح کیے دیتے ہیں کہ اس قانون کو کیا ہے ذہن میں رکھ لیں تاکہ جو ہے یہ بات کیا آپ کے لیے واضح اور کلیئر ہو جائے کہ جب بھی سید سیستانی دامت ظل العالی نکاح کے معاملات میں یا طلاق کے معاملات میں احتیاط واجب لگاتے ہیں یا اشکال لگاتے ہیں تو یہ در حقیقت وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں آپ احتیاط کے دامن کو اپنائیں، یعنی جو 3 آپشن ہیں کہ یا انسان خود فقیہ ہو، یا دوسرا آپشن کیا ہے کسی کی تقلید کرے، یا تیسرا آپشن کیا ہے وہ احتیاط کے اوپر عمل کرے، تو یہ وہ آپشن ہے کہ جس میں سید سیستانی یہ مشورہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو احتیاط کرنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس مورد میں انسان کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ اگر وہ احتیاط نہیں کرنا چاہتا، تقلید کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی دوسرے فقیہ کی طرف اس شرط کے ساتھ کہ ان میں سے عالم ہونا کیا اس کے لیے ثابت ہو کہ کون سا فقیہ عالم ہے، تو اس کی طرف وہ رجوع کر سکتا ہے اور اس کے فتوی کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی اور فقیہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا یا اس کے لیے کوئی اور فقیہ عالم ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں پہ کوئی فتویٰ دیتا ہو کہ جو اس کی سہولت کے لیے ہو، تو پھر اسے احتیاط کرنا ہوگی اور احتیاط کرنا یہاں پہ واجب ہوگا۔ اور احتیاط کا یہاں پہ طریقہ کیا ہوگا کہ جب بھی لڑکا لڑکی آپس میں رہنا چاہیں گے تو بھی احتیاط واجب ہوگی کہ دوبارہ نکاح کریں، اور اگر یہ آپس میں جدا ہونا چاہیں گے تو بھی احتیاط واجب یہ ہوگی کہ دوبارہ کیا کریں، طلاق کا صیغہ جاری کریں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں یعنی طلاق کا صیغہ وہاں پہ جاری کیا جائے گا، یعنی دونوں تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ فرض کریں کہ اگر یہ نکاح ٹھیک ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ ظاہری بات ہے جدا ہونے کے لیے طلاق کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے تو بھی احتیاطاً کیا وہاں پہ طلاق جاری کریں گے، اور اگر یہ آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو ممکن ہے یہ نکاح ٹھیک نہ ہو تو بھی احتیاطاً کیا ہے دوبارہ وہ کیا کریں گے، نکاح کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ بہت سارے موارد ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے آپ نے شروع میں سنا کہ صفی جو لڑکا ہے جو سمجھدار نہیں ہے، اگر اس نے جو ہے وہ نکاح کر لیا تو اس کے لیے یہ احتیاط واجب بنتی ہے، اور اسی طریقے سے نابالغ بچوں کی اگر شادی کر لی اور اس میں کیا ہے مفتہ بھی نہیں تھا، عقلاء کے نزدیک اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی، اور بعد میں وہ بلوغت کے بعد ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر پھر احتیاط واجب بنتی ہے، یعنی دونوں کام کرنے پڑتے ہیں۔ اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے نکاح کروانا ہوتا ہے احتیاط کے طور پہ، اگر وہ جدا ہونا چاہتے ہیں تو احتیاط کے طور پہ طلاق کروانا ہوتی ہے، اور اگر وہ بعد میں والد یا دادا اجازت نہیں دیتا تو بھی یہاں پہ احتیاط واجب کیا ہے کہ یہ اگر جدا ہونا چاہتے ہیں تو کیا ہے وہاں پہ طلاق کی ضرورت پڑے گی، تو یہاں پہ یعنی احتیاط کا جو تقاضا ہے اسے کیا ہے پورا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ یہ گفتگو ہماری ختم ہوتی ہے، ہم آپ کی خدمت میں سوالات رکھنے چاہ رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رشیدہ لڑکی کسے کہتے ہیں، اس کی آپ وضاحت کریں۔ دوسرا ہے کہ مستقلہ کسے کہتے ہیں لڑکی کو۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر والد ماں پر بھروسہ کر کے لڑکی کے معاملات کی دیکھ بھال خود نہ کرتا ہو تو کیا یہ لڑکی مستقلہ کہلائے گی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر والد کہہ دے کہ تم اپنے فیصلے خود کرو اور تم اپنی زندگی کے معاملات کو خود ڈیل کرو تو کیا یہ لڑکی مستقلہ بن جائے گی، اور اس کی کیا مثالیں ہمارے سامنے اس وقت آج کے زمانے میں موجود ہیں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر لڑکی والد یا دادا کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج یا شادی کر لے تو کس صورت میں جو ہے وہ اس کا نکاح درست ہو سکتا ہے اور وہ کون سی صورتیں ہیں۔ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر والد اپنی بیٹی کا نکاح سے انکار کر دے، والد کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے نکاح کو نہیں مانتا جو اس نے میری مرضی کے بغیر کیا، تو اس انکار کے بعد اگر وہ دوبارہ اجازت دیتا ہے تو کیا اس صورت میں لڑکی کا نکاح درست ہوگا، اور کون سی احتیاط کے تقاضے ہیں کہ جنہیں پورا کرنا یہاں پہ ضروری ہوگا۔ اور ساتواں سوال ہے کہ کیا لڑکی اپنی شادی کے لیے ماں سے اجازت لے سکتی ہے، کیا ماں کی اجازت کافی ہوگی۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ نکاح کے صحیح ہونے میں جہاں بھی سید سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں یا اشکال لگاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس مطلب کو آپ کھول کے بیان کریں، اور احتیاط کے تقاضے کو پورا کیسے کرنا ہوتا ہے اس کو بھی کیا ہے وہاں پہ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔